إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلام اور بہنوں، اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے. کسی بھی نتیجے کو پانے کے لیے کچھ ذریعے، کچھ اسباب استعمال کرنے ہوتے ہیں. دیکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت اور بعثت کے ساتھ آپ اپنوں کے بیچ میں آئے تو اللہ کی توحید اور خالص اسلام کے تعارف کے لیے جو ذریعہ استعمال آپ نے کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ ان سے آپ قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اہل مکہ سے جہاد کیجیے، تو یہ جہاد آپ قرآن سے کریں گے. آپ دیکھیے، اللہ کے بندوں تک حق پہنچانا ہے، حق کی سربلندی یا حق کی بالادستی کی کوشش کرنا ہے. ساتھی نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، ذرائع سورسز نہیں ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے. حکومت کی بات تو دور کی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ حالت نہایت قسم پرسی کی ہے. ہر طرف سے اللہ کی مدد کے بعد دنیا کے اسباب اور سہاروں کی ضرورت ہے. ایسے حالات میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں آپ جہاد کیجیے، یعنی علم کے ذریعے جہاد. اللہ کی قرآن کے ذریعے اور علم کے ذریعے جہاد. وہ جہاد کیا ہے؟ وہ جہاد ہے شرک اور اسی طرح کفر کا رد کرنا، کفر اور شرک کا رد کرنا اور توحید کو سربلند کرنا. یہ جب ذہن میں آپ کے بات رہے گی تو اپنے ملک کے تناظر میں، اپنے ملک کے ماحول میں، جہاں اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو خصوصی رحمتوں اور مدد کی درخواست کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو کچھ سورسز اور کوششیں ہم کو جاری رکھنا چاہیے. تو یہ بات جب ذہن میں رہے گی تو اچھی طرح یہ چیز بیٹھے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمارے اوپر تقاضے کس نوعیت کے ہیں. ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزوری کے حالت میں تھے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہاد کبیر ہے. کیا فرمایا؟ کہا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ایک تو جہاد کا تصور ہی دماغ میں کچھ الگ ہے. کچھ گمراہ تنظیموں نے، کچھ جماعتوں نے، کچھ جہادی گروپ نے
ایسا تصور پیدا کر دیا، ہمارے اپنے ہی لوگ کمزور علم والے الجھ گئے، بہک گئے، اور دنیا کو موقع مل گیا کہ جہاد ان کے ہاں کیا ہے۔ دیکھیے مکی دور ہے، سورۃ الفرقان کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے آپ قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم میں کس کا کنسپٹ اتنا کلیئر ہے کہ اللہ کے دین میں سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ علم کا جہاد ہے، ہتھیار کا جہاد سب سے بڑا جہاد نہیں ہے۔ ہتھیار کا جہاد ہے، لیکن سب سے بڑا جہاد علم کا اور دلیل کا جہاد ہے۔ آج اہل حق تعداد میں چھوٹے ہوں، کمزور ہوں، کسی بھی مشکل میں ہوں، لیکن ان کے پاس علم ہے، دلیل ہے، تو وہ سب پر غالب ہیں۔ کس بنیاد پر غالب ہیں؟ کمزور ہیں، تعداد ان کی کم ہے، ان کے پاس پاور نہیں، ان کے پاس اقتدار نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ غالب ہیں، تو کس بنیاد پر غالب ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر غالب ہیں۔ تو یہ کنسپٹ تو یہ کلیئر رہنا چاہیے ہر ایک کا کہ اصل جہاد جو ہے جو اہل مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہی اصل جہاد جو ہمارے اوپر لاگو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، علم اور اسی طرح دین کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے حق کی سربلندی کا کام کریں۔ آپ تو جانتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے جہاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم غالب رہیں، تاکہ ہماری قوت ہو، تاکہ ہمیں تسلیم کیا جائے۔ یہ تو اس وقت ہے اور اس تقاضے پر ہے جب وہ تقاضے پورے ہوتے ہوں، جب وہ شرائط پورے ہوتے ہوں۔ لیکن ہر وقت کا جہاد جو سب سے بڑا جہاد ہے، علماء کہتے ہیں وہ جہاد جو ہتھیاروں سے کیا جاتا ہے، اس جہاد سے بڑا جہاد یہ ہے جو زبان اور علم کے ذریعے کیا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو کیا اسلام کا یہ تصور ہے کہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے؟ یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے، بالکل الٹا ہے۔ اسلام کسی بات کو منوانے کے لیے یا اپنا موقف منوانے کے لیے اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پاور کا استعمال کیا جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے، دولت کا استعمال کیا جائے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ حق منوانے کے لیے دلیلوں کا سہارا لیا جائے، دلیلوں کا سہارا۔ اسی لیے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم کی راہ پہ لگے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جہاد کی راہ میں ہے۔ کوئی تیاری کر رہا ہے، یعنی اللہ کے دین کا علم حاصل کرے گا اور اس علم اور دلیل کی بنیاد پر میدان میں کام کرے گا، اپنی قوم میں کام کرے گا، اپنوں میں غیروں میں کام کرے گا، تو یہ جہاد ہے۔ اس جہاد کا تصور دیکھیے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد وہی ہے جو ہتھیاروں سے لڑا جائے، جہاد وہی ہے جو سپاہی لڑیں، جہاد وہی ہے جو فوج لڑے، جہاد وہی ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے سپاہی لڑتے ہیں۔ اصل جہاد جو ہے یہ دین میں یہ ہے کہ نظریے کا جہاد ہے، نظریے کا جہاد لڑنے والے جیسے ہمارے ملک کے سپاہی ہیں، فوجی ہیں، سرحدوں کے محافظ ہیں، جن کی کوششوں سے اور جن کی حوصلے، شجاعت اور بہادری اور قربانیوں سے اہل وطن اور شہری سب مطمئن رہتے ہیں کہ جہاد ہے۔ یہ ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی اور ہماری ڈیفنس جو پاور ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ ہر ملک کا، ہر قوم کا یہ تصور ہوتا ہے اور ان کا مستقل سسٹم اور نظام ہوتا ہے۔ ایسے ہی دین کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا نظام یہ رکھا ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور علم کے ذریعے اپنوں کی حفاظت کی جائے۔ اپنوں کی حفاظت کیسے کی جائے کہ اپنوں کے اوپر شرک نہ غالب آ جائے، بدعتیں نہ غالب آ جائیں۔ اور شرک اور بدعت کیسے راستہ پاتے ہیں، یعنی گمراہیاں راستہ کیسے پاتی ہیں جب علم نہ ہو۔ اس لیے اہل علم ہمیشہ جہاد کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ باطل کے خلاف، شرک کے خلاف، گمراہیوں کے خلاف۔
اور اس جہاد کے ذریعے اپنی قوم کو، جماعت کو، کمیونٹی کو بچاتے رہتے ہیں. رات دن شب و روز کا کام ہے. آپ تصور کیجئے، خالی یہی تصور کیجئے کہ اگر گمراہیوں کے خلاف اور اسی طرح انحرافات اور شرک و بدعات کے خلاف اگر مسلسل جہاد نہ ہوتا ہو دلیلوں کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے، تو کیا ہوگا قوم کا؟ ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ ہمیں کون بتائے گا؟ کیسے ہماری سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ اور شرک اور بدعت اگر آیا شرک، تو ہماری ساری عبادتیں، سارے اعمال سب برباد ہیں، سب برباد ہو جائیں گے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ جہاد کبیر ہے، یہ جہاد کبیر ہے، بڑا، سب سے بڑا جہاد ہے، ہاں، کہ قرآن سے جہاد کیا جائے. یعنی قرآن کے علم سے، قرآن کی دلیلوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کرتے تھے. آپ دیکھیے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک پتھر پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں تھی کہ ایک پتھر سے مارا جائے انہیں، ہاں، جو آپ کے اوپر ہر طرح سے پیل پڑے ہیں، ہر طرح سے. ان کے لیے کیا تھا؟ آپ کو حکم تھا کہ آپ انہیں توحید کی دعوت دیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ توحید کی دعوت کا مسئلہ اتنا بھاری ہے قوموں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے بیچ میں توحید چلتی ہو، توحید کی دعوت چلتی ہو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا آپ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ سمجھتے ہیں نا اس بات کو کہ آپ گویا کہ اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی بھکتی ہوتی ہے آپ ان سب کا رد کرتے ہیں، آپ ان سب کا رد کرتے ہیں. اور یہ بات معمولی نہیں ہے. کوئی باطل پرست، پاور والا، قوت والا حاکم ہو، میجارٹی میں ہو، اور آپ کمزور ہوں، ہم کمزور ہوں، اور اس کے باوجود حق کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر، فطرت کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ہمارے سوا جتنے لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بھکتی اور عبادت کرتے ہیں وہ سب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. ایک آدمی کفرستان میں رہتا ہے، فرنگی تہذیبوں میں مبتلا ہے، چہرے، لباس سارے غیروں کے مطلب اپنائے ہوئے ہے، مصلحتیں ہیں اس کی اپنی سمجھ ہے، دین کا قوی جو عقیدہ ہوتا ہے، ایمان جو شک سے بالا تر ہو تب ایمان کامل ہوتا ہے. وہاں بندہ جب کمزور ہوتا ہے تو اسی کے بیچ میں جب لوگ شعار کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے لباس میں اسلامی لباس ہے، اپنے شکل و صورت میں اسلامی شکل و صورت میں اللہ کی بندگی کے جتنے مظاہر اور شعار ہیں ان کو زندہ کیے رہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے. گویا کہ وہ چلتے پھرتے مجاہد ہیں، یعنی اسلام کے نمائندے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر کے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مسلمان ہے، اسلام کی پہچان لے کر کے زندہ ہے. پھر اگر وہ کام کرتا ہے توحید کا، دلیل اور کتاب و سنت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا تصور جب غور سے آپ کریں گے کہ دیکھیے ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے تو لوگوں کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں سے نکل کر کے باہر چار دیواریوں میں جو آنگن ہوتا ہے وہاں لوگ قرآن پڑھیں اور باہر آواز جاتی ہو اور چلتے پھرتے دیوار سے لگے ہوئے لوگ سن لیں. اتنا نہیں ان کو گوارا تھا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس میں ہے کیا، وہ سمجھتے تھے. آج ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم اہل ایمان اور اہل قرآن ہو کر کے قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. وہاں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے یہ لوگ جو اندر گھروں کے، گھر سے باہر صحن میں نماز قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے، ہمارے لوگ آ کر کے دیواروں سے لگ کر کے سنتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ فتنے میں نہ پڑ جائے، آپ ان کو منع کر دیجئے. ایسی صورتحال تھی. آپ سوچئے وہ جہاد نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کی تعلیم اور دعوت کے ذریعے یہ غلبہ حاصل کر لیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے. اسی لیے انہیں یہ گوارا نہیں تھا. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ جتنے نبی ہم نے بھیجے سب کو ہم نے اسی بات کا حکم دیا کہ وہ دعوت دیں اپنی قوم کے لوگوں کو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
سارے نبی. کون نبی آیا اور لوگوں کے بیچ میں ہتھیار لے کر کے لڑائی کا عالم لے کر کے اتر گیا ہو؟ کوئی نہیں. سارے لوگ توحید کی دعوت دیتے تھے. توحید کی دعوت دینے کے لیے کی دعوت دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کی ضرورت ہے. یہ چیز اگر ذہن میں ہمارے رہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ جہاد کے راستے میں لگے ہیں. وہ کام کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں. کام کرنے والے مال سے جہاد کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا یہ تصور ہوتا ہے. آپ دیکھیے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے جو ڈیفنس کا مطلب بجٹ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے، کتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں جس کے پاس ڈیفنس کے لیے بجٹ نہیں ہے ہاں وہ ملک کیا کرے گا. وہ آج دنیا میں تو سمجھنا مشکل نہیں ہے. جب ہمارے سپاہی اسلام کی حفاظت کے لیے یہی کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کیسے خرچ کیا جائے اور کتنی اہمیت کے ساتھ خرچ کیا جائے. میں بہت ساری مثالیں نہیں دے سکتا، لیکن آپ دیکھیے جو لوگ علم اور اہل علم والے ہیں اور جو لوگ نظام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ الگ الگ مسائل میں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری دوسری مشغولیات ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لوگ الگ الگ مشغولیات میں ہیں، لگے رہیں، لیکن بڑی جماعتوں میں سے ایک چھوٹا سا گروپ ہونا چاہیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگا رہا ہے. کیوں وہ علم حاصل کرے گا تو علم دین کا سپاہی بنے گا. علم دین کا سپاہی بنے گا تو علم دین کی حفاظت کرے گا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سپاہی ہے اسلام کا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ مجاہد ہے اسلام کی راہ کا. وہ دلیلوں سے لیس ہوگا، ہتھیاروں سے نہیں. قرآن و حدیث کے دلیلوں سے، اصل دلیل قرآن و حدیث کا علم ہے. اس سے جب لیس ہوگا تو بہکانے والے بہکا نہیں سکتے. اگر آپ کو اور ہم کو توحید کا علم گہرا ہو، سنت کا علم گہرا ہو تو کون بہکا پائے گا؟ آپ اہل الحدیث ہیں الحمدللہ، کون بہکا پائے گا کہ آؤ آپ تقلید کی راہ پر چلے آؤ؟ آپ کیسے آ سکتے ہو؟ آپ کے لیے تو یہ بات علم کی بنیاد پر کافی ہے کہ اقتداء کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں. ہمارے نبی سب کے امام ہیں، ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے امام ہیں، تو آپ ہی ہمارے امام ہیں. ہمیں کسی اور امام کی ضرورت کیا ہے اور کیسے ہم پر تھوپا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی جب شرح صدر کے ساتھ کسی مسئلے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بہکا لے بھٹکا دے. نہیں گنجائش ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس سے چلے گئے تو صحابہ نے کیا کسی کو کھڑا کیا، کہا ہم ابو بکر کی تقلید کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے امتیوں میں نبیوں کی سب سے بڑی عظیم شخصیت، علم والی شخصیت، ساری امت میں سب سے بڑے عالم ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کیا صحابہ نے کہا کہ ہم ابو بکر کی لاؤ تقلید کرتے ہیں؟ 300 سال تک، 3 صدیاں بیت گئیں، 4تھی صدی میں تقلید کا رواج ہوا. سارے علماء نے لکھا ہے، سارے علماء نے رواج ہوا 4تھی صدی ہی میں، اور 4تھی صدی کے شروع میں. اور 300 سال تک لوگ کیا کرتے تھے؟ 3 صدیوں تک لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو ایک مسئلہ جب ذہن میں اچھی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ دلیل سے مسلح ہوتا ہے اور جب وہ اس پر اٹیک آتا ہے تو دفاع کرتا ہے. جب کوئی تقلید کی دلیل لے کر کے آتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ آخر یہ 300 سال تک امت، 3 صدیوں تک وہ امت کا طبقہ جو سب سے بہتر طبقہ تھا، سب سے بہتر لوگ تھے، وہ اللہ کے دین پر کیسے چلتے تھے؟ آج اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حنفی بنے بغیر دین پر چلا نہیں جا سکتا، شافعی مالکی حنبلی بنے بغیر دین پر چلا نہیں جا سکتا، تو جب آپ پر اٹیک آتا ہے اور سمجھدار پر تو سوال کر دیتا ہے، کبھی اسی صف میں رہنے والا سوال کر دیتا ہے کہ یہ بتائیے یہ 300 سال تک، 3 صدیوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو خیر القرون کا دور تھا اس میں دین پر لوگ کیسے چلتے تھے؟ تو یہ علم کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے. یعنی جب اٹیک ہوتا ہے، عرض کرنے کا مطلب جب حملہ ہوتا ہے تو دلیل اور علم ہوتا ہے تو آدمی دفاع کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اگر علم نہ ہو تو شکار ہو جاتا ہے. جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہو تو شکار ہو جاتے. یہی کام
یہی کام ہمارے علماء کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے. آج ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے. ہر آدمی اپنے ایمان اور اپنے نظریے کے حساب سے دیکھے کہ علماء سے کتنی محبت کرتا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے ہم اپنے سپاہیوں کی کتنی قدر اور سمان کرتے ہیں؟ ہم اپنے فوجیوں کی کتنی قدر اور سمان کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایک وصولی مسئلہ ہے. ان کے لیے جب بھی کوئی حالات اور حادثات ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ملک کا جتنا بھی سرمایہ لگے ان کے اہل و عیال کے لیے ہم پہ خرچ کرنا چاہیے. آپ کا اگر ہمارا یہ کنسپٹ کلیئر ہو کہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، یہ ہمارے دین کے سپاہی ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے ان کی ضرورت ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، تو کتنی بڑی عزت ہوگی ان کی، کتنی بڑی عزت ہوگی. صحابہ اپنے علماء کی عزت کیسے کرتے تھے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے آگے آ جاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابہ میں بڑے عالم تھے. یہ جب انہیں گھر سے نکلنا ہوتا تھا گھر سے، تو اس سے پہلے لوگ ان کے گھر کے باہر رکے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ جب نکلیں گے مسجد جانے کے لیے تو ہم ان کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، کچھ پوچھتے چلے جائیں گے. اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے. اپنے علماء کا سلف میں دیکھیے کہ اگر بعض امام جیل میں ہیں تو انتظار روز کرتے تھے کہ آج ہمارا امام اگر جیل سے نکلے گا تو اسی وقت ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اتنا احترام کرتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سلسلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام کرتے تھے، اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. ایک موقع پر کچھ غلام آئے قیدی ہو کر کے، جنگ سے کچھ غلام آئے قیدی ہو کر بن کر کے، تو آپ کی چہیتی بیٹی جن کو آپ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، آئی تو بتایا انہوں نے کہ دیکھیے ابو جان حالت ایسی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، مشک پانی کا لاتے ہوئے کندھے پر داغ پڑے ہیں، کوئی ایک غلام دے دیجیے، کوئی ایک غلام دے دیجیے جو گھر میں کام آئے اور مدد کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اور بھی تفصیل ہے واقعی میں، لیکن وہ پہلو جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ دیکھو حالت ایسی ہے کہ جو اصحاب صفہ ہیں، جو علم دین کے لیے فارغ ہو کر کے صفہ میں پڑھنے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بھوکوں رہ جاتے ہیں، مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں. میرے لیے تو یہ ہے کہ میرے پاس جو غلام ہیں انہیں بیچ کر کے ان کی رقم ان پر خرچ کروں، یہ میری پہلی ترجیح ہے، یہ میری پہلی ترجیح ہے. یعنی جن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کسی مسئلے کی اہمیت، اور آپ ہی کے ذریعے ہمیں مسئلوں کی اہمیت اور ترجیحات اولیات سمجھ جاتی ہیں. آپ یہ سمجھتے تھے کہ فاطمہ کو اپنی بیٹی کو گھر میں مدد کے لیے کوئی غلام کوئی نوکرانی دے دی جائے اس کو آسانی ہو جائے، اس سے زیادہ آپ اہمیت اس بات کی سمجھتے تھے کہ یہ طلبہ جو صفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خبر گیری پہلے ہونی چاہیے، ان کی خبر گیری پہلے ہونی چاہیے. کیوں؟ انہوں نے گھر، وطن، کام اور میدان چھوڑ کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، اور یہی دین کے سپاہی اور مجاہد ہوں گے آگے. انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو محفوظ رکھے گا. آپ سوچئے ہمارا دین کیسے محفوظ ہے. ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے ہی مساجد کے ذریعے محفوظ کیا ہے. یہ مساجد ہمارے اصل مرکز ہیں، یہ اصل مرکز ہیں علم کے، دعوت کے اور تربیت کے، یہ اصل مرکز ہیں. ان کے ذریعے اللہ نے محفوظ کیا ہے. ہمارے جامعات ہیں، ہمارے دعوتی مراکز ہیں، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہماری جمعیتیں ہیں. انہی کے ذریعے، علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کیا ہے. اگر یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا
کہ ہمیں ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ان مراکز کو، ان سورسز کو مضبوط کرنا ہے، اور ان کی اہمیت ہمارے دل میں ہمارے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے بڑی رہنی چاہیے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوا ہیں، تو کیا آمین اور رفع الیدین کے لیے ہی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اسوا ہے. آپ دیکھتے ہیں میری بیٹی کو ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے میری بیٹی کو کہ کوئی مددگار ہوتا، کوئی خادم، غلام اور خادمہ ہوتی، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی اصحاب صفہ کو میری بیٹی سے زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے ملتا ہے. وہ جب طلبہ کو دیکھتے تو کہتے مرحبا بکم، یعنی دل کی گہرائی سے ان کا استقبال کرتے تھے. کہتے تھے طلبہ ہیں ہمارے، یہ طلبہ ہے ہمارے. علماء اور طلبہ کا احترام، جس قوم میں اپنے قائدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، یعنی دین کے مذہبی وہ اپنے تشخص میں کمزور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مرحبا بکم، تمہیں مرحبا ہو. اور کہتے تم تو تاریکیوں میں چراغ ہو. کہتے تھے کہ تم تو تاریکیوں میں چراغ ہو، تم تو قوموں کے لیے مطلب حوصلے اور امید ہو. یعنی اس طرح کے الفاظ ان سے جامع ملتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہم نے ہر آدمی دیکھا ہے کیا سوچتا ہے، وہ ایک عالم کے بارے میں کیا تصور ہے اس کا، ایک طالب علم کے بارے میں کیا تصور ہے اس کا. ہمارا آپ کا تصور بہت کمزور ہے، اسی لیے صورتحال اتنی خراب ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی. جتنی بھی صورتحال ہے اس میں جو خراب پہلو وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو خوشائند پہلو ہے اس کا تذکرہ بھی کیے نہیں رہا جا سکتا. یہی دیکھیے جس مسجد میں آپ ہیں، مسجد دارالہدیٰ، ایک دن وہ آیا کہ اس مسجد کا قیام عمل میں آیا، شکل بن گئی، خریداری ہو گئی. آج آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا مرکز آپ کا ہے، آپ کہاں جاتے؟ آپ بتائیے، اتنی بڑی تعداد ہزاروں کی جو مردوں اور خواتین پر یہاں جمع ہوتی ہے، خالص توحید، خالص دین، خالص مسلک، خالص شخصیت کا علم ہمیں ملتا رہتا ہے جتنا ہماری دلچسپی ہے. ایک مرکز ہے، اس مرکز کے قیام میں یقیناً اللہ کے فضل کے بعد آپ ہی کی قربانیاں ہیں، آپ ہی کی درجہ بدرجہ ذمہ داروں کی، اراکین کی، اور آپ سب اہل خیر کی، جن کے پاس حیثیتیں نہیں ان کی محبت ہے، دعائیں ہیں، وہ بھی بہت بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ چیز نہ ہوتی تو آپ اتنی بڑی تعداد میں کہاں جاتے؟ آپ ڈسوزا نگر کے کمپلیکس میں وہاں بھی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کہاں جاتے؟ تو یہ جو وقت کے فیصلے ہوتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے، اس میں ہمارا تصور کیا رہنا چاہیے؟ اس میں ہمارا تصور یہ رہنا چاہیے، میں اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اب پہلے اور آپ سب کو، ہمارا تصور یہ رہنا چاہیے کہ جس دین پر ہماری نجات ہے دنیا اور آخرت کی، بالخصوص آخرت کی، کیونکہ دنیا کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی عمر کتنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی عمر جاننا چاہتے ہو تو اس کی عمر اتنی ہی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر کے جتنا تم پانی نکال لو، جتنا پانی آئے سمندر میں سوئی ڈالنے کے بعد سوئی کے ساتھ، یہ اتنی عمر ہے دنیا کی، باقی آخرت ہے، باقی آخرت ہے. اس دنیا کے لیے اس دین کی حفاظت کی ضرورت ہے جس سے آخرت کی زندگی بن جائے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا کر لیا، ہم نے اتنا کر لیا، ہم نے یہ جمع کر لیا، ہمارا اتنا سیٹ اپ پھیل گیا، تو کیا کبھی اسی طرح ہم سوچتے ہیں اکیلے میں جن کو اللہ نے حیثیتیں دی ہیں کہ وہ خود بڑا سے بڑا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ لاؤ ایک بڑا کام یہ بھی ہم کر دیتے، ایک ذمہ داری یہ بھی ہم اٹھا لیتے ہیں؟ ایسا بھی تصور ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے. آپ دیکھیے پانی کی تنگی کا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، کنواں یہودی کے پاس تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی خرید کر کے وقف کر دیتا مسلمانوں کے لیے، تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، بیرے روما تھا، کھڑے ہو گئے، وہ جو قیمت مانگی وہ دے دیا اور کہا یہ اللہ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے وقف ہے. اس وقت پانی کا تصور، تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، دیکھیے پانی کی کتنی مشکل تھی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون ہے جو ایسا کرے گا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ایک موڑ آیا. کہا کون ہے جو اس وقت آپ نے تعاون کی اپیل کر دی؟ تعاون کی اپیل موقع بموقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے. ایک موقع پر آپ نے اپیل کر دیا. ایک صحابی رسول ایک یہودی کے ہاتھ میں تھے. اس نے مانگ لیا 300 پیڑ چاہیے اور باغ چاہیے, اتنا سونا چاہیے تو ہم چھوڑیں گے. اللہ کے نبی نے اپیل کر دیا, کہا کہ اس اللہ کے بندے کو یہود کے ہاتھ سے چھٹکارا دلانے کے لیے خرچ کرو. سب جمع ہو گئے اور اکٹھا ہو کر کے نمٹا دیا. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. سیرت میں پڑھیے, مانگنا سنت ہے, دینا سنت ہے. مانگنے کو کراہت سمجھنا یہ دین پسندی کے خلاف ہے. جو آدمی مانگتا ہو اس کے لیے بھی احترام زیادہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی مانگ کر کے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مانگنے والے آپ سے معزز ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں. ایسا نہیں کہ مانگنے والے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ مانگنے والا حقیر ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بہت معزز ہو. کیوں؟ وہ اللہ کے دین اور اسلام کے دفاع کے سسٹم کے لیے مانگتا ہے, سپاہیوں کی مدد کے لیے مانگتا ہے, اور جو اس میں حصہ لے اس کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی راہ کی میں جہاد کے لیے میں حصہ لیتا ہوں. کہاں حصہ لیتا ہوں؟ اس سسٹم میں میں مطلب اپنا تعاون دیتا ہوں جو سسٹم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کا سسٹم ہے. ایسا سسٹم رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے طریقہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, سمجھاتے تھے. آپ سمجھاتے تھے کہ دیکھو ہر چیز کو ظاہری حساب و کتاب پر مت لے کے چلو. کہیں تمہارا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں تمہارے مال اور تمہارے کاروبار اور تمہارے سربلندی کا ذریعہ اور راز بن جاتا ہے, سورس بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خرچ جن پر کرتے ہو ان کو حقیر مت حقیر سمجھو. جن کو دیتے ہو معمولی لوگ ہیں, ایسا مت سمجھنا. ہو سکتا ہے بظاہر وہ کمزور ہو, بظاہر وہ ضرورت مند ہو, لیکن حقیر نہیں ہو سکتے. چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن حقیر نہیں ہو سکتے. دونوں میں فرق ہے. یعنی آدمی کے دماغ میں ان کی عزت کم ہو اور اپنی بڑی ہو, یہ کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے؟ کہ میں جن کو دیتا ہوں ان سے اچھا ہوں, افضل ہوں. اللہ کے نبی سے پوچھا اپنا خیال, تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ناپسند کیا. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فضل اور مال دیا ہے ان کے ناطے دیا ہو, ان کے ناطے دیتا ہو جن پر تم خرچ کرتے ہو. اگر ہم خرچ کرنے والے جو بھی خرچ کرتے ہو, آپ خرچ کرتے ہو, اگر یہ دل میں یہی ایمان ہو جس ایمان کا اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ وہ ایمان جو شک سے بلند ہو, جس ایمان میں شک نہ ہو. کون سا ایمان؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا برکت کا ذریعہ ہے. اگر اس ایمان میں یہ تصور میں شک نہ ہو تو آدمی خرچ کرے اور سوچے کہ ہمارے مال میں برکت کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے روزی تمہاری بڑھتی ہو, اور تم جب غیروں کے مقابل میں آتے ہو تو اللہ مدد بھی اتارتا ہو ان کی دعاؤں سے. ایسے ہی 2 بھائی تھے, بہت مشہور واقعہ ہے. 2 بھائی تھے, ایک بھائی کاروبار میں لگا رہتا تھا, ایک بھائی اللہ کے نبی کے پاس چمٹا رہتا تھا, علم سیکھتا رہتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی سے وہ بھائی آ کر کے جو کاروبار میں رہتا تھا شکایت کیا اپنے بھائی کی کہ مدد نہیں کرتا, رات دن آپ ہی کے ساتھ لگا رہتا ہے, یہ مدد کرتا تو کاروبار بڑھ جاتا, ترقی ہماری بڑھ جاتی. تو اللہ کے نبی نے سمجھایا اللہ کے نبی نے کہ ہو سکتا ہے تمہارے کاروبار کی برکت جو ہے اسی بھائی کے دین سے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ مہربان تم پر ہوتا ہو کہ تم اکیلے کرتے ہو اور تمہارا بھائی دین کے لیے فارغ ہو گیا ہے, تم اس کی بھی سرپرستی کرتے ہو اور اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے. یہ یقین کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کا ایمان شک سے پاک ہو گیا, بلند ہو گیا, وہی لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے, اپنے جان سے. کون دے پائے گا مال؟ کون دے پائے گا مال اگر اس کا ایمان نہ ہو؟ دے گا تو کوئی دباؤ میں دے گا, کوئی لالچ میں دے گا, کوئی بدلے میں دے گا,
کوئی شہرت کی لالچ میں دے گا، کوئی یہ دیکھے گا کہ مجھے لوگ تعریف کریں گے، لیکن سچے ایمان رکھنے والے شخص سے بلند جن کا ایمان ہے وہ مشن کے سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ سپاہیوں کی سپاہیانہ زندگی کی مطلب ہمدردی اور لگاؤ اور دل میں ان کی قدر رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ ایک عالم پر آپ خرچ کرتے ہیں، ایک مطلب امام پر خرچ کرتے ہیں، طلباء پر خرچ کرتے ہیں، مسجدوں اور اداروں کے نظام پر خرچ کرتے ہیں، تو اس خرچ کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ اگر صحیح نہیں ہے تو نفع مفید نہیں ہے بلکہ خطرہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دینی بھائیوں کی دیکھیے یہ مشن ہے، دعوت ایک مشن ہے، تعلیم ایک مشن ہے، اور یہ مراکز مشن ہیں۔ اور اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجئے حالات کیسے ہیں، ہم اپنے ملک میں اپنا دین، ایمان، عقیدہ اور سلفیت کیسے بچا پائیں گے؟ قرآن کا نظام کیسے چلے گا؟ مکاتب مدارس کیسے چلیں گے؟ اگر ہمارا یہ کنسپٹ مضبوط نہیں ہوگا کہ اگر ہم انہیں مضبوط نہیں کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ قوتیں لگی ہوئی ہیں سارے نشانات تک مٹا دینے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے دنیا میں اسباب کے تحت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تصور دیا کہ تمہیں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے تو دین کا علم تمہارے پاس ہو، دین کے علم کی قدر تمہارے پاس ہو۔ جس کو علم کی قدر ہو گئی وہ اہل علم کی قدر سے باہر نہیں جا سکتا۔ جس کو علم کی قدر ہے، اسلام کی راہ میں اصل جہاد جو ہے وہ قرآن اور سنت اور دلیل سے جہاد ہے۔ تو جو لوگ اس مشن میں لگے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں بڑھ جائے گی، ان کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے آپ کے لیے۔ اور ایسے ہی نظام چلتا رہا، ایسے آج بھی چل رہا ہے۔ جہاں ہم کمزور پڑ جائیں گے وہاں نظام کمزور پڑ جائے گا، جہاں ہم قوی رہیں گے، کھڑے رہیں گے اپنے دنیاوی مسائل کے ساتھ اسلام کی سربلندی اور اسلام کے نظام تعلیم اور تعلم کے لیے، وہاں نظام مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، رب العالمین ہمیں حوصلہ دے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال نہیں کم ہوتا۔ یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں دریغ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر ثابت قدم رکھے۔ اس اپنے وطن عزیز میں اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح حفاظت کے لیے جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، جو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے وطن کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیرے دین پر رہیں، توحید پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو توحید پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور صحابہ کے مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔